معزز و محتشم حاضرین کرام، سامعین کرام، آپ سب کو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم جمعہ پڑھتے رہے، پورا سال ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج جو ماحول، محبت، پیار، سکون، رونق اور اللہ کا کرم اور فضل اس جمعہ پہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا برکت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، فضل کیا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار فتوحات عطا فرمائی۔ تو یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں قبری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ نماز پڑھتے ہیں نا تو 25 نمازوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بیت الحرام میں جا کے نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بے حساب 700 تک اللہ اس کا ڈبل ہمیں عطا فرما دے گا، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ماہ سیام میں کوئی 1 روپیہ دے گا، اللہ تعالیٰ عام دنوں میں اسے 70 روپے دینے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر نیکی کا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ فرشتے جو بھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ فرشتوں میں اتنی طاقت اور پاور نہیں کہ وہ روزے کی جو نیکیاں اور اجر ہے وہ لکھ سکے۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتے بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، یا اللہ اتنی نیکیاں، تو اللہ فرما رہا ہے پھر یہ فرشتوں کے پاس کی بھی بات نہیں، یہ قیامت کے دن میں اللہ خود اس بندے کو اجر عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ قبری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ یوم القیامہ۔ اللہ پہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جو افطار کے وقت اسے نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہوگی جب قیامت کے دن وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ کا دیدار کرے گا تو جو اسے خوشی نصیب ہوگی۔ ایک بندہ اپنے بیٹے سے بچھڑ جائے نا، 8-10 سال کے بعد اپنے بچے سے ملے، ہماری زندگی چونکہ سفر میں رہی، پڑھتے رہے، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، تو جب 4-5 ماہ کے بعد ہمیں گھر جانے کا اتفاق ہوتا تو والدہ اور والد اور بہن بھائی اتنے خوشی سے ملتے اور اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے۔ تو میں نے سوچا یہ دنیا کے رشتے اگر 5-10 ماہ کے بعد ملنے پہ اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو سوچئے جو بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو پہلی دفعہ دیکھے گا اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شب برات پہ بھی وہ روایت بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ملنے کی خوشی کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی خوشی اللہ سے ملنے کی۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ تھا نا تو وہ سفر پہ جا رہا تھا، تھک گیا، اس نے اپنی سواری کو درخت کے ساتھ باندھا اور باندھ کے وہ سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس کی سواری غائب ہے، اس کی سواری وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا اور اس کی سواری کے ساتھ اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی جمع تھی، پانی تھا، شربت تھا، جوس تھا، کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب جب وہ اٹھا تو وہ سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں، صحرا ہی صحرا ہے، جنگل ہی جنگل ہے، کہیں زندگی کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آتا۔ بندہ پریشان ہو گیا، یا اللہ میں کیا کروں؟ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کو پیاس بھی لگ گئی، اس کو بھوک بھی لگ گئی۔ اب اس نے دائیں بائیں ہاتھ مارا، اس
اسے کچھ نہ ملا، بالآخر اس نے اپنے سانس پورے کرنا شروع کر دیے کہ اب تو میری موت ہی موت ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، سواری بھی نہیں مل رہی، اور اسے اپنی موت نظر آ گئی اور اسی حالت میں وہ سو گیا۔ جب پھر سو کے اٹھا اس نے کیا دیکھا، اس کی سواری بھی بندی ہے، اس کا سوال بھی پڑا ہے۔ اب اسے اتنی خوشی مل گئی، اس کو اتنا سکون مل گیا، اس کو اتنی جو ہے وہ راحت محسوس ہوئی، اور اس نے اللہ کو یہ کہنا شروع کر دیا، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اسے کہنا یہ چاہیے تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اس نے خوشی میں اس حد تک وہ آگے چلا گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس کا خوشی کا عالم تھا، وہ انتہائی خوشی میں جھوم چکا تھا، انتہائی خوشی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اس نے خوشی کی عالم میں کہا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح جب بندہ قیامت کے دن رب سے ملے گا، بندے کو بھی اتنی خوشی ہوگی، رب کو بھی اتنی ہی خوشی ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ کون بندے ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، جو روزے رکھتے ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔